علیہ السلام کی جو وفات مبارکہ تھی وہ عام بندے کی موت کی طرح نہیں تھی۔ عام بندے کی تو وفات ہوتی ہے تو اس کے جسم سے روح کو نکال لیا جاتا ہے، مگر نبی علیہ السلام کی وفات ایسے نہیں تھی۔ اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مردہ ہے معاذ اللہ، تو یہ بتائیں، ان سے کوشچن یہ کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح مبارک کو اگر جسم سے نکالا گیا تو رکھا کہاں گیا؟ اگر کوئی کہے کہ جی جنت میں رکھا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جنت افضل ہوئی نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے۔ حالانکہ عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے ان میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور اشرف اور بلند مرتبہ مخلوق اللہ کے محبوب کا جسم مبارک ہے، اس سے درجے میں کوئی چیز بڑھ نہیں سکتی۔ تو اگر جسم مبارک سے روح کو نکال لیا گیا، اس روح کو رکھا کہاں گیا؟ بتاؤ بھائی، ذرا بتاؤ، جس چیز کا نام لوگے وہ تو ادنا ہوگی، تو کیا روح کو ترقی کی بجائے الٹا تنزلی مل گئی؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ انعام تو ہوتا ہے کہ زیادہ ملے، کم نہیں ملتا۔ تو پھر ہم اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ کیسے ہوئی؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے اس کو بہت پیارے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو وفات مبارکہ تھی وہ ایسے تھی کہ آپ کی روح کو سارے جسم سے آپ کے قلب مبارک کے اندر سمیٹ دیا گیا تھا، اور آپ کا قلب مبارک آپ کے پورے جسم میں سب سے اعلیٰ تھا، تو روح کو ترقی مل گئی تھی کہ پورے جسم کی روح کو قلب مبارک جو بہترین مقام تھا اس میں آنے کا موقع مل گیا۔ یہ جو روح مبارک کو قلب میں سمیٹ دیا گیا، یہی نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ تھی۔ اس کے بعد روح کو پھر پھیلا دیا گیا جسم کے اندر، اور یہ نبی علیہ السلام کی وفات تھی۔ روح کو جسم سے الگ نہیں کیا گیا، روح کو جسم سے الگ نہیں کیا گیا، وہ جہاں تھی وہ روح مبارک رکھنے کی جگہ نہیں ملی۔ ایک دفعہ روح مبارک نکالی اور فرمایا جنت میں بیٹھے گی کہ نہیں، عرش پہ روح نے کہا نہیں۔ اب ذرا مولوی کا ٹوٹکا سنو، چونکہ اعلیٰ مظروف کے لیے اعلیٰ ظرف چاہیے، آپ کی روح مبارک کی شان کی کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے اللہ نے واپس کر دی۔ میں نے کہا اگر یہی قانون ہے تو پھر اس کی کئی لائنوں کا جواب دے۔ سب سے پہلی بات کہ روح نکالی پھر جگہ نہیں ملی، پھر اللہ کو واپس کرنی پڑ گئی۔ اس عقیدہ اور عقیدہ بدا میں کیا فرق ہے؟ دوسری پارٹی کا عقیدہ بدا کہ اللہ بھول جاتا ہے، اللہ ایک کام کرنے کے بعد اللہ کو پتہ چلتا ہے، وہ چین کا عقیدہ، وہ ان بے ایمانوں کا عقیدہ۔ اور اسی طرح پھر میں نے کہا اگر اعلیٰ ضرب اعلیٰ مظروف کا قانون ہے تو جہاں میرے محبوب کا اب جسم محفوظ ہے، آج مدینہ منورہ کی قبر میں آپ کا جسم موجود ہے، وہ مدینہ منورہ کی قبر افضل ہے یا آپ کا وجود افضل ہے؟ جی شک پڑ گئی ہے، بولو آپ کا وجود؟ پھر تو اس اعلیٰ ظرف تے اعلیٰ مظروف کے قانون سے آپ کو قبر میں دفن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور سنو، 9 ماہ تک میرے محبوب کا مقدس وجود اپنی امی کے پیٹ میں رہا۔ ملا سے میں نے پوچھا اگر اعلیٰ ظرف اعلیٰ مظروف والا قانون ہے تو اس قانون سے حضرت آمنہ کا بطن اقدس یہ مفضول ہے، وجود محمد مصطفیٰ یہ افضل ہے، مظروف اعلیٰ ہے، ظرف مفضول ہے۔ تمہارے ضابطے کے مطابق اس اعلیٰ
ظرف کو اس مظروف کو اس ضرب میں نہیں آنا چاہیے۔ اور سنو، تمہارا قانون مانو تو پوری جنت یہ مفضول ہے اور محمد مصطفیٰ کا جسم افضل ہے۔ اگر تیری بات مانو اور تیری شٹلیات مانو تو پھر یہ کہنا پڑے گا تیرے اصول پر کہ حضرت محمد مصطفیٰ نعوذ باللہ معاذ اللہ کبھی جنت میں بھی نہ جائیں، کیونکہ جنت کا ظرف کم تر ہے اور مضروب وجود محمد افضل ہے۔